बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GM उर्दू के साथ मैं हूं नासिर नकवी। आज की ख़बरें और तबसरों के साथ नाज़रीन, बड़ी अहम ख़बर जो है वो ये है कि वज़ीर आज़म हाउस की भी वीडियो लीक हो गई। वीडियो नहीं आई, अभी ऑडियो लीक हुई है और किसी वक्त भी ये वीडियो भी सामने आ सकती हैं। तो ये मामला बड़ा हसास है, इस पर भी गौर किया जा रहा है कि आखिर ये वजूहात क्या हैं और इसका मकसद क्या था, क्योंकि इन ऑडियो कैसेट में जो सामने चीज़ें आई हैं उसमें कोई काबिल एतराज़ बात नहीं। दूसरी बात, इसहाक डार आ रहे हैं और इसहाक डार आके वज़ीर ख़जाना बन रहे हैं, बल्कि उनका फ़ैसला हो गया कि नवाज़ शरीफ साहब ने उनकी इजाज़त दे दी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की मौजूदगी में उन दोनों की मुशावरत से ये तय हुआ कि इन्हें वज़ीर ख़जाना बनाया जाएगा और मुफ्ती इस्माइल ने इस्तीफ़ा भी लंदन में दिया। कैसी अजीब बात है कि पाकिस्तान के मामलात लंदन में तय हो रहे हैं। फिर एक और बात है कि लॉन्ग मार्च कहाँ गया, इमरान खान की कॉल कब आएगी, इमरान खान कॉल देंगे नहीं देंगे, लॉन्ग मार्च होगा नहीं होगा, तो मसलहत पसंदी का शिकार हो गया, इस पर भी बात करूँगा। फिर आरिफ अलवी साहब जो है वो भाग दौड़ कर रहे हैं कि किसी तरीके से PTI और हुकूमती अरकान के दरमियान यानी हुकूमत के दरमियान कोई सुलह समझौते का रास्ता निकल आए और अफाम व तफहीम से मामला सुधर जाए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि पार्लियामेंट में जाके सारी बातें तय होनी चाहिए। बातें 5 साल के लिए मुंतखब हुए थे तो बातें भी पार्लियामेंट में 5 साल ही होनी चाहिए। एक दूसरे पर तनकीद करें, तारीफ़ करें, जो भी करें, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर करें। ये उसी की भाग दौड़ लग रही है। अब बात करते हैं इस पर बारी बारी कि एक और जो है कि वो आरिफ अलवी साहब का जो एक सालाना खिताब होता है वो मुश्तरका इजलास का, वो भी लग रहा है कि 3 अक्टूबर को शायद बुला लिया जाए, लेकिन वो इसी सूरत में होगा जब आरिफ अलवी साहब को यकीन दहानी हो जाएगी कि हुकूमत की जानिब से जो भी बात होगी आरिफ अलवी साहब की तरफ से वो बर्दाश्त की जाएगी। और लग ये रहा कि इस दफ़ा जो सदर ममलकत की तकरीर होगी वो बिल्कुल रवायती अंदाज में होगी और सैलाब पे ज़्यादा ज़ोर होगा, इमदाद पे ज़्यादा ज़ोर होगा, रफ़ाई कामों पे ज़ोर दिया जाएगा, तबलीग की जाएगी कि आओ मिल के काम करें और पाकिस्तान को संवारें। बतौर सदर ममलकत ये उनकी ज़िम्मेदारी भी है। तो गुफ्तगू करते हैं कि इसहाक डार साहब आ रहे हैं। देखिए, इसहाक डार साहब की ख़बर जो है वो बड़ी पुरानी थी और वो बड़े बरसों से यहाँ से गायब भी थे। उन पर बहुत से मुकदमात भी थे, उनकी जायदादें भी यहाँ फ़रोख्त की गई, बल्कि नीलाम की गई। लेकिन उसके बाद अब उनकी स्लेट साफ़ हो गई है, यानी एक NRO मिल गया और वो तशरीफ़ ला रहे हैं। वो सेनेटर हैं, उन्हें उसके हल भी उठाना है, वो हल भी उठाएंगे, उसके बाद वज़ीर भी बनेंगे। लेकिन PTI को एक बड़ा बेहतरीन खेल तमाशा मिल गया कि वो ये बात कर सकते हैं जिस तरह पहले उन्होंने बात की थी कि देखें, एक सज़ा याफ्ता शख्स जो साबिक़ वज़ीर आज़म है, लुटेरा है, डाकू है, चोर है, वो फ़ैसले कर रहा है सिपह सालार के हवाले से। मैं तो इस बात को इसलिए जायज़ करार देता हूँ कि चाहे वो चोर है, डाकू है, कुछ है, लेकिन बहरहाल वो मुस्लिम लीग नून का कायद है, लिहाजा मुस्लिम लीग नून जो है वो उससे मुशावरत के बग़ैर नहीं चल सकती, लिहाजा उनका हक़ है जो मर्ज़ी करें। लेकिन PTI ने बड़ा तमाशा किया था, ड्रामा रचाया था कि काबीना के अरकान जो हैं वो ख़ुद उसके पास चले गए, चोर डाकू के पास मुशावरत करने के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं आ सकता था। तो अब एक मौका इन्होंने और दे दिया उनको खुल के खेलने का कि PTI और उसके जो खिलाड़ी हैं, उसके जो यूथियाँ हैं, वो जिस अंदाज में हुकूमत से मसरूफ़ रहना चाहें, सियासी तौर पे, एहतजाजी तौर पे, इंतकामी तौर पे, वो रह सकते हैं। क्यों कि सवालिया निशान तो है कि इसहाक डार ने अगर वज़ीर ख़जाना बनना था तो पाकिस्तान आके भी ऐलान हो सकता था, वज़ीर आज़म भी उनकी नामज़दगी कर सकते थे, मुशावरत वो करते तो बंद कमरे में होती मुशावरत, वो वहाँ कराते लंदन। लेकिन ये क्या मतलब है, मुस्लिम लीग नून क्या तासर देना चाह रही है और क्यों वो ज़रूरी उसने समझा कि नवाज़ शरीफ साहब इसका ऐलान करें, और मुफ्ती इस्माइल ने क्यों ज़रूरी समझा कि वो इस्तीफ़ा भी नवाज़ शरीफ को ये कह के दे दें कि वज़ारत आपकी जो थी अमानत थी, मैंने आपको अमानत लौटा दी। तो सवाल निशान तो बन गया। दूसरी जानिब जो है वो मरियम औरंगज़ेब का मामला है कि मरियम औरंगज़ेब जो लंदन की सड़क पे जा रही थी तो पहले तो यूथियों ने उन्हें आ लिया, घेरा डाल लिया, उन पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें कसी और जो कह सकते थे वो उन्होंने किया। और आप ये नहीं कह सकते कि ये अचानक था। PTI का मौक़िफ़ हमेशा यही होता है कि अचानक है, चूँकि उनके कायद ने कहा हुआ जहाँ जहाँ ये लोग जाएंगे वहाँ नारे लगेंगे, चोर डाकू लुटेरे,
اور چورنی اور فلانا جو بھی ہے تہذیب سے اترے ہوئے لفظ بھی بولیں گے، لیکن ایسی بات نہیں تھی، اتفاقیہ نہیں تھی۔ سب کو پتہ تھا مریم اورنگزیب بھی وہاں ہیں اور وہاں پہ مشاورت بھی ہو رہی ہے، مسلم لیگ نون کے دوسرے لیڈران بھی وہاں موجود ہیں، تو ان کا پروگرام تھا کہ وہ باہر جو نکلے گا اس کے ساتھ وہ یہی سلوک کریں گے۔ اس میں وہ ایک دفعہ پھر مریم اورنگزیب ان کے ہاتھ آ گئیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ اتفاقیہ ہے تو اس کو اس لیے نہیں مانا جا سکتا کہ ان کے پاس گراموفون بھی ہیں، ان کے پاس مائک بھی ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے اور وہ پوری تیاری سے ہیں، بلکہ انہوں نے پی ٹی آئی کی ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے جھنڈے بھی ان کے پاس ہیں، تو وہ یہ بتانا بھی چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، چھپ چھپا کے بات نہیں کہ کس نے کیا، لوگ نفرت کرتے ہیں لہٰذا انہوں نے کر دیا لوگوں نے، یہ بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہ کریں گے اور یہ ہم نے کر کے دکھا دیا۔ اب اس میں جو قابل تعریف بات ہے وہ مریم اورنگزیب کی ہے کہ مریم اورنگزیب جو ہے جب کافی ہاؤس میں بھی گئی اور اس سے ڈائریکٹ سوالات بھی کیے گئے تو انہوں نے جوابات بھی دیے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں، آؤ جس نے سوال کرنا آ کے صاحب کرو۔ تو ان کا صبر کا جو امتحان تھا وہ بہت بڑا تھا کہ انہیں ساری چیزیں برداشت کی۔ آپ یہ سوچیں ایک اکیلی خاتون ہو اور وہ ایک جھمگٹے میں پھنس جائے اور اس پہ آوازیں بھی کسی جائیں اور وہ بالکل غصہ نہ کریں، یہ کمال کی بات تھی کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے میرا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ موقع بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر دے ہی دیا ہے تو اس کو انہوں نے انجوائے کیا کہ لوگ دیکھ لیں کون لوگ قانون کے پابند ہیں، کون لوگ بے اصولی کر رہے ہیں اور کون لوگ کس انداز میں کر رہے ہیں۔ کیوں آج اگر یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کیا خیال ہے کہ کل کسی اور شہر میں کسی اور ملک میں کیا پی ٹی آئی کے کسی رکن کے خلاف نہیں ہو سکتا؟ یہ روایت جو ہے اچھی نہیں ہے، یہ روایت جو ڈالی گئی ہے اس میں یہی ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر سب کے ساتھ ہوگا، نہ کوئی پیپلز پارٹی کا بچے گا، نہ کسی اور جماعت کا بچے گا، نہ مولانا فضل الرحمان بچیں گے، نہ کوئی پی ٹی آئی کے جو اہم رہنما جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اس وقت، ان کے خلاف بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ان کو معافی نہیں ہوگی۔ یہ روایت عمران خان صاحب نے اچھی نہیں ڈالی، لیکن اس کا سامنا انہیں خود بھی کرنا پڑے گا، بالکل ضد ہے جس طرح ماضی میں بہت سے قوانین نواز شریف صاحب نے بنائے تھے، دہشت گردی کی عدالتیں بنائی تھیں، بعد میں ان کا سامنا انہی کو کرنا پڑا تھا۔ اب رہی بات جو ہے وہ ہے وزیر اعظم ہاؤس میں سے جو آڈیو کے جو باقاعدہ سامنے آئی ہے، وہ آڈیو جو لیک ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ اس میں جو بظاہر سوالات ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہیں کہ جی مریم بات کر رہی ہیں، جب مریم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں میں انہیں سمجھا دوں گا، یا بات ہو رہی ہے مریم نواز کی داماد کی اور بھارت سے تجارت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، انہیں کبھی اس پہ دیکھیں گے بتا دیں گے، ابھی اس میں کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وزیر اعظم ہاؤس سے کوئی بھی ویڈیو یا آڈیو لیک ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس بھی وہ محفوظ نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اس آڈیو سے ابھی تک حکومت پہ تو کوئی زیادہ حملہ نہیں ہو سکا، نہ کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن آگے چل کے اس میں کیا کیا ہوگا اس کے بارے میں ابھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، بلکہ مملکت پاکستان کی سبکی ہوئی اور دنیا میں یہ ڈنڈورا پیٹا گیا کہ ہمارا وزیر اعظم ہاؤس بھی محفوظ نہیں، وہاں بھی باتیں جو ہے وہ ٹیپ کی جاتی ہیں، پھر اسے لیک کیا جاتا ہے۔ اسے کون کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی، اور خاص طور پر حکومت اور ہماری وہ خفیہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو محفوظ کیا جا سکے۔ آخری بات وہ کہ جی عارف علوی صاحب جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، عارف علوی صاحب بہت دیر سے کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت اور پی ٹی آئی چاہے تو میں ایک ٹیبل پہ بٹھا سکتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ دونوں ایک چھت تلے آ کے اپنے معاملات طے کر لیں، الیکشن کی ڈیٹ ہو یا آئندہ کی پلاننگ ہو یا منصوبہ بندی ہو یا کسی کی تقرری کا معاملہ ہو، وہ جو نومبر میں تقرری کا مسئلہ ہے صبح سالار کا، وہ معاملہ ہوتی طے کر لیں، لیکن ان کی ابھی چل نہیں رہی۔ گزشتہ روز جو ہے 2 دن پہلے یا کل کی بات ہے یا پرسوں کی بات ہے، پرسوں رات عارف علوی صاحب اپنا پروٹوکول شیریں مزاری کے گھر بھیج کے کہیں اور چلے گئے ٹیکسی میں بیٹھ کے، کہاں گئے کیسے گئے یہ تو کوئی اہم لوگ ہی بتائیں گے، یا عارف علوی صاحب خود بتائیں گے کہ ان کے کیا عزائم تھے اور وہ کہاں گئے، لیکن اسے ایک نیا بتنگڑ بن گیا بات کا، ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ شیریں مزاری کے گھر جب خاص عملہ پہنچا صدر کی سیکورٹی کا تو انہوں نے کہا جی مجھے تو کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ صدر مملکت یہاں تشریف لا رہے ہیں، تو آپ کیسے آ گئے؟ پھر انہوں نے ایوان صدر سے رابطہ کیا کہ کیا عارف علوی صاحب میری طرف تشریف لا رہے ہیں، تو وہاں سے بھی نام جواب ملا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور پھر جہاں جہاں وہ
تار فون کال جو کھڑکا سکتے تھے انہیں کھڑکا دیے، انہیں پیغامات دے دیے کہ جناب یہ دیکھیں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، چادر اور چار دیواری کی جو ہے وہ پاسداری نہیں ہو رہی، قانون اور انسانی حقوق کی جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے، اور میرے گھر ایک خفیہ لوگ آ گئے ہیں اور زبردستی وہ چیزیں پوچھیں یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، اور وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں کہ صدارتی پروٹوکول ہے۔ لیکن بعد میں یہی پتہ لگا کہ وہ صدارتی پروٹوکول کے ہی لوگ تھے اور ایسا ہوا۔ اب سارا عارف علوی صاحب کس ہمدردی میں یہ کام کر رہے ہیں، یا وہ مستقبل میں کیا فائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا ان کے ارادے کیا ہیں، کیا ملک و ملت سے وہ پیار کر رہے ہیں اس لیے یہ معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں، یا پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کو یہ سارا ایک معمہ بن کے رہ گیا اور ایک سوالی نشان بن گیا۔ آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کرتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔